پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے فرشتوں کو انبیاء بنا کر کیوں نہیں بھیجا، اور انبیاء کا پہلا وظیفہ کیا ہے، اور انبیاء کی مخالفت سب سے پہلے کون لوگ کرتے ہیں؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم کتاب الہی میں غور و فکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہماری اس توفیق میں مزید اضافہ فرمائے۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ اور بے شک تمہارے لیے ان جانوروں میں بھی عبرت کا سامان ہے کہ ہم ان کے شکم میں سے تمہارے سیراب کرنے کا انتظام کرتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فوائد ہیں، اور ان میں سے بھی تم کھاتے ہو، اور تمہیں ان جانوروں پر اور کشتیوں پر سوار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ابھی آپ نے جن 2 نورانی آیتوں کی تلاوت و ترجمے کو سماعت فرمایا، ان میں کچھ اہم پیغام پائے جاتے ہیں۔ آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیام نمبر 1، جانوروں کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ آیت میں کلمہ لکم 2 بار استعمال ہوا ہے۔ نمبر 2، حیوانات کو معمولی نہ سمجھیں۔ لعبرتن، زمین سے لوہے کو نکالنے کے لیے کئی متخصص اور کارشناس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن خداوند دودھ کو گھاس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن بھی خدا انسان کو زمین سے باہر نکالے گا۔ نمبر 3، دودھ ایک ایسی نعمت ہے جس کی طرف قرآن نے توجہ دلائی ہے۔ نمبر 4، پھلوں اور سبزیوں کے تیل کو جانوروں کے کھانے پر ترجیح دی جاتی ہے، نخیل، اعناب، زیتون۔ اس کے بعد فرمایا نسقیکم تاکلون۔ نمبر 5، حیوانات سے فائدہ اٹھانے والی چیزیں، دودھ، گوشت، سواری، ڈیری فیکٹریوں تک جانا، چمڑا بنانا، ڈبہ بندی، کتائی، بنائی اور لاکھوں لوگوں کے لیے روزگار اور خوشحالی پیدا کرنا جانوروں کا ضمنی فائدہ ہے۔ نمبر 6، حمل و نقل میں کشتی کا اہم رول ہوتا ہے، اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ سورہ مومنون کی 23ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم والوں، خدا کی عبادت کرو کہ تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ اس آیہ کریمہ میں کچھ اہم نکات پائے جاتے ہیں، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خداوند عالم نے اس سے پہلے کی آیت میں انسان کی خلقت اور اس کی مادی ضرورتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن اس آیت میں خدا نے فکری اور عقیدتی مسائل کو بیان کیا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔
پیام نمبر 1، تبلیغ دین میں لوگوں کو محبت کے ساتھ بلاؤ۔ نمبر 2، توحید کی دعوت انبیاء کا سب سے پہلا وظیفہ ہے۔ تبلیغ میں اصل مسائل کی طرف توجہ ضروری ہے۔ نمبر 3، انسان کے باطن میں عبادت کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ انبیاء عبادت کے مقام کو بیان کرتے ہیں۔ نمبر 4، خدا کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف توجہ کرنا غفلت ہے۔ سورہ مومنون کی 24ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ ان کی قوم کے کافر روسائی نے کہا کہ یہ تمہارے ہی جیسے انسان ہیں جو تم پر برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ خدا چاہتا تو ملائکہ کو بھی نازل کر سکتا تھا، یہ تو ہم نے اپنے باپ دادا سے کبھی نہیں سنا۔ ناظرین، ابھی آپ نے جس نورانی آیت کی تلاوت و ترجمے کو سنا اس میں کچھ اہم پیغام پائے جاتے ہیں، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیام نمبر 1، انبیاء کے سب سے پہلے مخالف قوم کے اشراف حیثیت دار لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اپنی ذات سے محبت کرنا انسان کے فطرت میں ہے، اسی لیے انسان اس بات سے پریشان ہے کہ کوئی دوسرا اس سے بلند و بالا ہو جائے۔ نمبر 3، تہمت، ایک دوسرے پر برتری کا اظہار، یہ سب کافروں کی تبلیغ کا ذریعہ ہیں۔ نمبر 4، مغرور انسان خدا کے لیے بھی تکلیف معین کرنے لگتا ہے۔ نمبر 5، کافر کمال کو بھی نقص سمجھتے ہیں۔ انبیاء کا انسانی شکل میں آنا انسانیت کے کمال کے لیے ہے، لیکن کفار کہتے ہیں انبیاء کو انسانی شکل میں نہیں آنا چاہیے۔ نمبر 6، کسی بھی صحیح چیز کے مقابلے میں تاریخ اور اچھے لوگوں کی تقلید اور اپنے ملک کے عادت و اطوار پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون۔ در حقیقت یہ ایک ایسے انسان ہیں جنہیں جنون ہو گیا ہے، لہذا چند دن ان کے حالات کا انتظار کرو۔ تو نوح نے دعا کی کہ پروردگار ان کی تکذیب کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ ناظرین، ان 2 آیتوں میں کچھ اہم پیغام پائے جاتے ہیں، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیام نمبر 1، ماضی کی تاریخ کا سننا مستقبل کے لیے تسلی و سکون کا ذریعہ ہے۔ اے میرے پیغمبر، آپ سے پہلے بھی انبیاء کو مجنون کہا گیا ہے۔ نمبر 2، عقل مند لوگوں کو مجنون کہنا گھمنڈ اور عاجزی کا سبب ہے۔ نمبر 3، کافروں کے سردار انبیاء کی دعوت کو ایک روحی اور روانی حادثہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں تھوڑا صبر کرو، ان کا دعویٰ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 4، تہمت اور حقارت کا مقابلہ توکل اور دعا سے کرنا چاہیے۔ نمبر 5، خدا سے مدد و کمک مانگنا ایمان کی کفر پر کامیابی کی دلیل ہے، نہ کہ ایک انسان کا دوسرے انسان پر۔ انصرنی بما کذبون، یہ نہیں کہا کہ انصرنی علیہم۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے ہم نے جانا کہ پروردگار عالم نے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو چنا اور انہیں اپنا نبی
اور رسول بنایا تاکہ لوگ ان کی سیرت پر چل سکیں، انہیں اپنا آئیڈیل بنا سکیں اور نمونہ عمل بنا سکیں۔ اگر پروردگار عالم فرشتے کو نبی بناتا تو پھر وہ لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل نہیں بن سکتا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں یہ پروگرام آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔